بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور سفر شام میں بحیرہ راہب نے کیا کہا ہے۔ اب اس کے آگے کا سبق یہ ہے: رسوم جاہلیت سے خدا داد، تنفر و بیزاری۔ انبیاء و مرسلین اگرچہ نبوت و رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے، مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت ایسی کامل اور اتم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرہ کو دریا کے ساتھ یا ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ الانبیاء آیت نمبر 51۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام مواقع اور خصوصاً ان کا ارشاد: وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، سورہ یوسف 33 نمبر آیت۔ اور حق تعالی شانہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد: وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا، سورہ مریم آیت نمبر 12 اور 13 وغیرہ ذالک۔ سب اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء نبوت و بعثت سے پہلے ہی اعلیٰ درجے کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدائی سے شرک اور بت پرستی سے اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک منزہ رہے، جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے، اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارادہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائیں، یہاں تک کہ آپ مرد کامل ہو گئے، اور مروت اور حسن خلق، حسب و نسب، حلم اور بردباری اور راست بازی اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش و اخلاق رذیلہ سے انتہا درجے دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ نے شراب پی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ مسند احمد بن عربہ بن زبیر سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہمسائے نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے سنا کہ خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا، خدا کی قسم کبھی عزیٰ کی پرستش نہ کروں گا۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ، یہ دو بتوں کے نام ہے، اصاف اور نائلہ یہ دو بتوں کے نام ہے، کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے کہ دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ نے پھر ذرا سختی سے منع فرمایا کہ تم کو منع نہیں کیا تھا؟ زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر اپنا کلام اتارا۔ یہ روایت مستدرک حاکم اور دلائل ابن نعیم اور دلائل بہقی میں مذکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا اور میں مکہ میں جا کر کچھ
قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر سویا تو خدا کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا۔ اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارادہ فرمایا۔ خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ یہ حدیث مسند بازار اور مسند اسحاق بن راہو وغیرہ میں مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل اور حسن ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی بالکل ثقہ ہے۔ فتح الباری۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا تہمند کھول کر مونڈے پر رکھ لو، یعنی کندھے پر رکھ لو، تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہو۔ چچا کے کہنے سے تہمند کھولا۔ کھولتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے آواز آئی کہ یا محمد عورتک، اے محمد اپنے صدر کی خبر لو۔ یہ غیبی آواز سب سے پہلی آواز تھی جو آپ کو سنائی دی۔ ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دلائل ابی نعیم اور دلائل بہقی اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ماجرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سفید پوش آدمی دکھلائی دیا جس نے یہ کہا کہ اے محمد اپنے ستر کو چھپاؤ۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت بھی صحیح ہے۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھانا رکھا۔ اس مجلس میں زید بن عمر بن نفیل بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے انکار کیا۔ بعد ازاں زید نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں اور بتوں کی چڑھاوے نہیں کھاتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ زید بن عمر بن نفیل قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگایا ہے، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو۔ زید بن عمر بن نفیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور سعید بن زید کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے والد ماجد ہے، شرک اور برپستی سے بیزار اور دین حق کے متلاشی تھے۔ 22 سے 5 سال قبل جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت انتقال کیا، اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ روایت مذکورہ بالا سے امر بخوبی ثابت ہو گیا ہے کہ حضرات انبیاء نبی ہونے سے بیشتر ہی کفر اور شرک اور ہر قسم کے فحشاء اور منکرات سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ابتدا ہی سے ان حضرات کے قلوب متحرہ توحید و تفرید خشیت معرفت سے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حضرات عنقریب کفر اور شرک کے مٹانے کے لیے اور ہر قسم کے فحش اور منکر سے بچانے کے لیے اور خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے من جانب اللہ مبعوث ہونے والے ہیں اور خدا کے مجتبی اور مصطفیٰ برگزیدہ اور پسندیدہ بندے بننے والے ہیں، معاذ اللہ وہ خود ہی منصب نبوت و رسالت اور خلعت اجتباء و اصطفاء کی سرفرازی سے بیشتر کفر اور شرک کی نجاست میں ملوث اور فواحش منکرات کی گندگی سے آلودہ ہو۔ حاشا ثم حاشا قطعا ناممکن اور محال ہے۔ حضرات انبیاء نبوت اور بعثت سے پیشتر اگرچہ نبی اور رسول نہیں ہوتے مگر اعلیٰ درجے کے اولیاء عرفاء ضرور ہوتے ہیں، صفات خداوندی سے جاہل نہیں ہوتے اور نہ ان کو کسی وقت صفاتی خداوندی میں کسی قسم کا دھوکہ اور مغالطہ ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا شک اور اشتباہ آتا ہے۔ اور تحقیق ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی
سے ان کی شان کے مطابق رشد ادا کیا تھا، اور ہم ان کو ان کی استعداد کو پہلے ہی سے خوب جانتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رشد کے کیا معنی اور راشد کس کو کہتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت شریفہ اس طرح رہنمائی کرتی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 اور 8۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے بالفرض۔ اگر بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا ماننے لگے تو بلا شبہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس مشقت سے اس طرح بچایا ہے کہ ایمان اور اطاعت کو تمہارے دلوں میں محبوب اور مرغوب بنا دیا، کفر اور فسق اور معصیت کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان و اطاعت کی محبت اور کفر و معصیت کی نفرت راسخ ہو چکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و انعام سے رشد و ہدایت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی علیم و حکیم ہے۔ تو اس آیت سے ظاہر ہے کہ قلب میں ایمان و اطاعت، خداوندی کی محبت، کفر اور فسق اور معصیت کی نفرت و کراہت کے راسخ ہو جانے کا نام رشد ہے، اور یہ رشد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق جل شانہ نے ابتدائی میں عطا فرما دیا تھا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی اس آیت سے واضح ہے۔ اور رشد لغت عرب میں ضلالت و گمراہی کے مقابلے میں مشتمل ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدائی سے رشد اور ہدایت پر تھے، معاذ اللہ گمراہ نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارہ اور چاند اور سورج کو دیکھ کر یہ فرمانا ھذا ربی، اس حال سے کہ بعض مصنفین کو یہ دھوکہ ہوا کہ معاذ اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے۔ جب غروب ہوتے دیکھا تب اشتباہ زائل ہوا، ختم ہوا۔ حاشا ثم حاشا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدائی سے شمس و قمر کو خدا کی ادنا مخلوق سمجھتے تھے۔ قوم چونکہ کواکب پرستی میں مبتلا تھی، اس لیے ان کے عقائد فاسدہ کے رد کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر بطور فرض محال تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے یہ ستارہ تمہارے اعتقاد کے مطابق میرا رب ہے تو بہت اچھا، ذرا تھوڑی دیر اس کے غروب کا انتظار کرو، خود ہی اس کا فانی اور حادث ہونا منکشف ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح شمس و قمر کا حادث اور فانی ہونا سمجھایا، اس لیے کہ کواکب پرستوں کا عقیدہ یہ تھا کہ غروب کے بعد ستارے میں وہ تاثیر باقی نہیں رہتی جو طلوع کے وقت تھی، بس اگر یہ خدا ہوتے تو ان کی صفت تاثیر میں تغیر اور ضعف نہ ہوتا۔ اس لیے حق تعالی شانہ کی ذات و صفات تغیر اور ضعف سے پاک اور منزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تمام کلام اول سے آخر تک بطور محاجہ اور مناظرہ تھا، جیسا کہ بعد کی آیتیں وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، سورۃ الانعام۔ تو تلک حجتنا آتیناہ ابراہیم علی قومی، صراحتاً اس پر دال ہے کہ یہ تمام تر کواکب پرستوں کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ تھا، اور یہ حجت اور برہان تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مناظرے کے لیے تلقین کی تھی، الحاصل یہ مناظرہ تھا۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی ذاتی نظر اور فکر نہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیشتر کبھی چاند اور سورج کو نہ دیکھا تھا۔ تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اور یہ نہیں فرمائے کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں، اس لیے کہ فطرتاً وہ مسلمان ہی پیدا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں عیاض ابن حماد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قال اللہ انی خلقت عبادی حنفاء، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو فطرت حنیف پر پیدا کیا ہے۔ بس جب کہ ہر مولود ابتدائی سے حنیف اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو جو شخص شیخ ہو، تمام انبیاء کا امام ہو، تمام حنفاء کا اور مقتدا ہو، تمام موحدین کا اور قدوہ اور اسوہ ہو، کفر اور شرک سے بری اور بیزار ہونے والوں کا وہ
بدرجہ اولا ابتدا ہی سے حنیف اور رشید ہوگا، اس کی فطرت سب سے زیادہ سلیم، اس کی طبیعت سب سے زیادہ مستقیم ہوگی۔ قرآن کریم میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کا حکم مذکور ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سورۃ النحل۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کا اتباع کیجیے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ وقال اللہ تعالی قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سورۃ الانعام۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو ایک سیدھا راستہ بتایا ہے، وہ ایک صحیح دین ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جن میں ذرہ برابر کجی نہ تھی، اور نہ وہ کبھی مشرکین میں سے ہوئے۔ تو فرمایا کہ عزیز تم خوب جان لے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور تجھ کو اپنی توفیق کی نعمت عطا فرمائے کہ جس چیز کا اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور معرفت اور ایمان اور وحی سے اس کا تعلق ہے، وہ حضرات انبیاء کو نہایت کامل اور واضح طریق سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کو خدا کی ذات و صفات کا علم یقینی ہوتا ہے، معاذ اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوتے، اور نہ ان کو اس بارے میں کوئی شک اور تردد ہوتا ہے، اور ہر اس چیز سے معصوم اور پاک اور منزہ ہوتے ہیں جو اس کی معرفت اور یقین کے منافی ہو۔ اسی پر تمام مسلمانوں کا اجماع اور براہین قاطعہ اور دلائل واضحہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرات انبیاء عقائد میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفوس قدسیہ ابتدائی سے کفر اور شرک اور ہر قسم کے فحش اور منکر سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں، شروع ہی سے وہ حنیف اور رشید ہوتے ہیں، فطری طور پر ہر بری بات سے منفر اور بیزار ہوتے ہیں۔ چنانچہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا نشو و نما شروع ہوا اسی وقت سے بتوں کی شدید عداوت اور نفرت اور اشعار سے سخت نفرت میرے دل میں ڈال دی گئی۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سراتا بحق اور صدیق ہو، اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کی نیت میں، اس کے عزم و ارادے میں کہیں کذب تخیل کا شائبہ و نام و نشان بھی نہ ہو۔ لہذا مناسب ہوا کہ نبی شاعر نہ ہو، اس کے لیے کہ شاعر کا کذب اور شوائب سے پاک اور منزہ ہونا اغلب عادتاً ناممکن ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں عطا کیا اور یہ علم آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، چونکہ منصب نبوت اور رسالت آپ کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے ابتدا ہی سے آپ کے قلب مطہر کن تمام امور سے متنفر اور بیزار کر دیا کہ جو منصب نبوت اور رسالت کے منافع اور مبائن تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑھایا اور جوان کیا۔ جب زمانہ نبوت کا قریب آ پہنچا تو رویا صادقہ صالحہ سچے خواب اور درست خواب دکھائی دینے لگے۔ نبی نبا سے مشتق ہے۔ لغت عربی میں نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو محتم بشان اور بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہو۔ مطلق خبر کو نبا نہیں کہتے۔ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بذیر ہے کہ وحی کے ذریعے انباء الغیب یعنی غیبی خبروں پر جو نہایت محتم بشان اور بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہوتی ہے اور کبھی غلط نہیں ہو سکتی، نبی کو وحی کے ذریعے ایسی خبروں کی اطلاع دی جاتی ہے۔ امام ربانی شیخ مجدد الفسانی اپنے ایک مکتوب میں مختصر نبوت کی حقیقت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ چنانچہ طور و عقل و رائے طور حسست کے فرمائے کہ جس طرح ادراک عقلی کا طریقہ ادراک حسی کے علاوہ جو شے حس ظاہر سے نہ معلوم ہو سکے عقل اس کا ادراک کر لیتی، اسی طرح طور نبوت طور عقل سے ہوا ہے کہ جن میں چیزوں کی ادراک سے عقل قاصر اور عاجز ہے وہ چیزیں بذریعہ نبوت ادراک کی جا سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان سو جاتا ہے اس کے تمام ظاہری باطنی قواعد ادراکیہ بالکل معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کو من جانب اللہ بہت سے امور منکشف ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح غیبی امور کے انکشاف کا اعلیٰ ترین وحی کے ذریعے
اعلیٰ ترین ذریعہ وحی نبوت ہے، اسی طرح غیبی امور کے انکشاف کا ادنا ترین ذریعہ رؤیا صادقہ ہے، اور رؤیا صالحہ وحی نبوت کا ایک نمونہ ہے جس سے انبیاء کرام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ دلائل ابی نعیم میں حسن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد علقمہ بن قیس سے مرسلاً مروی ہے کہ اول انبیاء علیہ السلام کو خواب دکھلائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سچے خوابوں سے ان کو قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں تب بحالت بیداری ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ فتح الباری فرماتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو نبوت سے قبل ایک عجیب و غریب خواب دکھلایا گیا، اسی وجہ سے کہ رؤیا صالحہ وحی نبوت کا ایک نمونہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ رؤیا صالحہ نبوت کا ایک جز ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خواب تو ہمیشہ سچائی ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے خواب میں کذب کا امکان بھی نہیں ہے، البتہ صالحین کے خواب میں صدق غالب رہتا ہے۔ شاذ و نادار ان کا خواب از قبیل اضغاث احلام ہوتا ہے۔ فسق و فجار کے خواب اکثر غلط بیکار ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے وہی خواب میں بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ خواب کے صادق ہونے میں بیداری کے صدق کو خاص دخل ہے۔ جو شخص جتنا زائد صادق الکلام ہے اسی قدر نبوت سے قریب ہے، اور جس درجے صدق سے دور ہے اتنی ہی نبوت سے دور ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمایا کہ رؤیا صالحہ نبوت کا 26واں جز ہے، اور کبھی یہ فرمایا کہ 40واں جز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 45واں جز ہے، ایک حدیث میں ہے کہ 50واں جز ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ 70واں جز ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ 76واں جز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاشا ان مختلف کلمات کو یہ نہ سمجھو کہ باہم مسترب ہے، بلکہ ان مختلف کلمات سے وہ اختلاف مراتب کی طرف اشارہ سمجھو کہ خواب دیکھنے والے مختلف مراتب ہیں۔ صدیقین کے خواب کو نبوت سے وہی نسبت ہوگی جو ایک کو 26 سے ہے، اور کسی کے خواب کو نبوت سے وہی نسبت ہوگی جو ایک کو 40 یا 50 یا 70 یا 76 سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو ہم ابھی نقل کر چکے ہیں وہ بھی اسی اختلاف مراتب کی طرف مشیر معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ افعال التفضیل کا استعمال اسی محال پر مناسب ہے کہ جہاں مراتب۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے صراحتاً ملقون ہے کہ رؤیا صالحہ کی جز نبوت ہونے میں جس قدر بھی روایت مروی ہے وہ سب اختلاف مراتب پر محمول ہے۔ اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بخاری مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی رؤیا صالحہ سے ہوئی، جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو کر رہتا۔ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ رؤیا صالحہ کو صبح کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہنوز آفتاب نبوت نے طلوع نہ کیا تھا۔ جس طرح صبح صادق کی روشنی طلوع آفتاب کا دیوچہ ہے، اسی طرح رؤیا صالحہ آفتاب نبوت و رسالت کے طلوع کا دیوچہ تھا۔ رؤیا صادقہ کی صبح صادق خبر دے رہی تھی ان قریب آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے، اور جس طرح صبح کی روشنی آنن فانن بڑھتی رہتی اسی طرح رؤیا صالحہ صادقہ کی روشنی بھی آنن فانن بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آفتاب نبوت و رسالت فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا جو قلب کے بصیرہ اور بینا تھے۔ مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور آفتاب نبوت کی انوار و تجلیات سے مستفید ہوئے، اور جو کور باطن اور خفاش دل تھے جیسے ابو جہل آفتاب کے طلوع ہوتے ہی جفاکش کی طرح ان کی آنکھیں بند ہو گئی، اور نبوت و رسالت کے آفتاب عالم کتاب کی تمازت کے تالاب نہ لا سکے۔ باقی لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بین تھے، اپنی اپنی بصیرت نور قلبی کے موافق ہر شخص آفتاب نبوت سے مستفید ہوا۔ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر آپ کو خلوت اور تنہائی محبوب بنا دی گئی، آپ غار حرا میں جا کر خلوت فرماتے۔ ام المؤمنین نے
حبب کو بصیغہ مجہول بظاہر اس لیے ذکر فرمائے کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کیا سبب اور کیا داعی تھا جس نے خلوت اور عزلت کو آپ کے لیے محبوب بنا دیا، اور کوئی امر باطنی اور غیبی تھا کہ جس نے خلوت و تنہائی پر آپ کو مجبور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا تھا، اوروں کے حق میں وہ سراسر مجہول ہے۔ اس لیے ام المؤمنین اس کو حق جل شانہ جب کسی کے ساتھ خاص رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے قلب میں خلوت و عزلت کا داعیہ پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حق جل شانہ اصحاب کہف کے قصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب ان کافروں سے اور ان کے تمام معبودوں سے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الگ ہو جاؤ تو ایک غار میں چھپ کر ٹھکانہ بناؤ تاکہ اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا اور ہر کام میں تمہارے لیے سہولت پیدا فرمائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ خلوت و عزلت سے نبوت اور رسالت مل جائے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کوئی اکتسابی شے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے نبی اور رسول بنائے، جس کو وہ خود اپنی رحمت سے نبی اور رسول بنانا چاہتا ہے۔ خلوت و عزلت ان کے حق میں نبوت و رسالت کا دیبچہ ہوتی ہے، جیسا کہ رویا صالحہ فقط ان حضرات کے لیے نبوت و رسالت کا پیش خیمہ ہوتا ہے جن کے لیے منصب نبوت پر فائز ہونا علم الہی میں مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس کو رویا صالحہ اور سچے خواب نظر آئے وہ نبی ہو جائے گا۔ بس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافروں سے اور سوائے خدا کے ان کے تمام معبودوں سے الگ ہو گئے، وقال اللہ تعالی فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبیا، تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا منصب نبوت پر فائز ہونا عزلت ابراہیمی کی برکات میں سے تھا۔ پس اسی طرح آپ بھی غار حرا میں جا کر اعتکاف فرماتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے۔ کسی حدیث میں آپ کی اس عبادت کی کیفیت مذکور نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکر الہی، مراقبہ اور تفکر اور تزکیہ آپ کی عبادت تھی۔ علاوہ فساق و فجار مشرکین اور کفار سے علیحدہ رہنا یہ خود مستقل عبادت ہے۔ آخر ہجرت جس کی مدح و ثنا سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے وہ کیا ہے؟ خدا اور رسول کے دشمنوں سے علیحدگی کا ہی تو نام ہے، اور جب توشہ ختم ہو جاتا گھر واپس آ کر توشہ لے جاتے اور عبادت میں پھر دوبارہ مشغول ہو جاتے۔ آفتاب رسالت کا فاران کی چوٹیوں سے طلوع، یہاں تک کہ جب عمر شریف 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ دفعتاً ایک فرشتہ غار کے اندر آیا، آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری۔ فائدہ جلیلہ، ما انا بقاری کے بظاہر معنی یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، امی ہوں، لیکن اس معنی میں اشکال یہ ہے کہ قرات یعنی زبان سے پڑھنا امیت کی منافی نہیں۔ امی شخص بھی کسی کی تعلیم و تلقین سے قرات اور تلفظ کر سکتا ہے، خصوصاً جب کہ فصاحت و بلاغت اس کی غلام ہو۔ امیت کتابت کی منافی ہے۔ امی شخص لکھی ہوئی تحریر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن زبانی تعلیم و تلقین سے تلقین کردہ الفاظ کی قرات کر سکتا ہے۔ بس اگر جبرائیل امین علیہ السلام کو لکھی ہوئی تحریر لے کر آئے جس میں یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی اور اس کی نسبت یہ کہتے تھے کہ اقرا یعنی اس تحریر کو پڑھو، تو پھر اس کے جواب میں ما انا بقاری کہنا ظاہر اور مناسب ہے، جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک حریری صحیفہ لے کر آئے جو جواہرات سے مرصع تھا، اور وہ صحیفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور کہا اقرا یعنی اس حریری صحیفے کو پڑھے۔ یعنی ریشم کا ایک کپڑا تھا، صحیفہ
کو فرمایا کہ اس حریری کو صحیفہ کو پڑھیے. آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، یعنی کہ میں امی ہوں، لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ نہیں سکتا. بعض مفسرین کا قول ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی کتاب کی طرف اشارہ ہے جس کو جبرائیل امین لے کر آئے تھے، اور جبرائیل امین کوئی تحریر لے کر نہیں آئے تھے. اقرا سے کسی لکھی ہوئی تحریر کا پڑھنا مطلوب نہ تھا. تو فرمایا کہ فرشتے نے پھر تیسری بار مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا، جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ چیز بتلائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا. بعد ازاں آپ گھر تشریف لائے اور بدن مبارک پر لرزہ اور کپ کپی تھی. آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا زملونی، مجھ کو کچھ اڑاؤ. کچھ دیر کے بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو گئی. تو تمام واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے بیان کر یہ کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے، کیونکہ وحی اور فرشتے کے انوار و تجلیات کا حضور کی بشریت پر دفعۃ نزول اور وارد ہونا آنا، اس کے لیے وحی کی عظمت و جلال سے آپ کو یہ خیال ہوا. اگر وحی کی یہی شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وحی کے ثقل اور بوجھ کو نہ برداشت کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہو جائے. چنانچہ شاید میں اسی نقل کی طرف اشارہ ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے. سوار ہونے کی حالت میں اگر وحی نازل ہو جاتی تو ناقہ وحی کی وجہ سے مجبوراً بیٹھ جاتی تھی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کی ران میری ران پر تھی، وحی نازل ہو گئی. اس وقت آپ کی ران اس درجے ثقیل معلوم ہوئی کہ اپنے ران کے چور چور ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا. ایک معمولی شے اگر خلاف طبع پیش آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہ جائے کہ ایک عظیم الشان واقعہ پیش آئے جو وہم و گمان سے بھی بالا ہو. اس واقعے سے گھبرا جانا کوئی مستبد نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب حق جل شانہ کی طرف سے معجزہ عصا عطا ہوا اور حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، جب دیکھا کہ وہ تو سانپ بن کر چلنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر اس قدر بھاگے کہ منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا. اس وقت آواز آئی یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ واپس آؤ، ڈرو مت، تم بالکل مامون رہو گے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈرنا اور بھاگنا طبیعت بشریہ کا اقتضا تھا. خلق الانسان ضعیفا، کسی شک اور تردد کی وجہ سے نہ تھا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرعوبی اور پریشانی بھی فقط اس بنا پر تھی کہ دفعتاً نبوت اور وحی کے بارے گرا آ پڑا. کسی تردد اور شک کی بنا پر یہ پریشانی نہ تھی. خوب سمجھ لو کہ شک اور تردد میں نہ پڑو. بشریت پر دفعتاً ملکیہ کے غلبہ سے آپ کا مرعوب اور خوف زدہ ہو جانا کوئی مستبد نہیں. رفتہ رفتہ جب فرشتوں کی آمد و رفت سے آپ کی بشریت یہ ملکیہ سے مانوس ہو گئی تو یہ خوف جاتا رہا. اچانک باری نبوت پڑ جانے سے آپ گھبرا گئے اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس بار سے اس بوجھ سے میری روح نہ پرواز کر جائے. معاذ اللہ، نبوت اور رسالت میں کوئی شک اور تردد نہ تھا، اس لیے کہ نزول جبرائیل اور مشاہدہ انوار و تجلیات کے بعد نبوت میں شک و تردد محال ہے. چنانچہ ابن شہاب زہری کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ جبرائیل امین آئے اور میرا سینہ چاک کیا اور ایک نہایت عمدہ مسند پر بٹھلایا جو واقعیت اور جواہرات سے مرصع تھی، اور جبرائیل ظاہر ہوئے من جانب اللہ آپ کو منصب نبوت اور رسالت کی بشارت دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. پھر کہا کہ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح پڑھوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ما لم یعلم تک. آپ نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا اور واپس ہوئے. راستے میں جس شجر اور حجر پر آپ کا گزر ہوتا وہ آپ علیہ السلام کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا،
بس اسی طرح آپ شاداں و فرحاں اپنے گھر واپس آئے اور یقین کیے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شیء عظیم نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ وحی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔